السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں جنونیت بائی عریشہ پارٹ 15۔ رات تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی، اسی لیے وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اسے ایسا محسوس ہوا جیسے بالکنی کی طرف کسی کا سایہ ہو۔ کون ہے وہاں؟ اس نے جلدی سے باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ کوئی تو تھا، اس نے کسی کا سایہ دیکھا تھا۔ میں پوچھتی ہوں کون ہے وہاں؟ وہ بالکنی کا دروازہ کھول کر دیکھنے لگی۔ پھر خود باہر آ جانے کی غلطی کرنے کی بجائے اس نے کسی کو بلانے کے لیے کمرے سے باہر جانا چاہا، جب اچانک ہی کسی نے اسے پیچھے سے اپنے حصار میں قید کرتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جما لیا۔ وہ بری طرح سے مچلنے لگی تھی۔ کوئی نہ صرف اس کے کمرے میں آیا تھا بلکہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش ہونے کا اشارہ کر رہا تھا۔ کیا وہ کوئی چور تھا؟ وہ سوچنے لگی جب وہ خود ہی اس کے سامنے آ گیا۔ اچانک اپنے سامنے اسے دیکھ کر وہ کتنی ہی دیر کچھ بول ہی نہیں پائی، جبکہ اسے خاموش دیکھ کر وہ اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ ہٹا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ سرپرائز! وہ سامنے کھڑا ہوتا بولا تو ردھم کے چہرے پر مسکراہٹ کے ساتھ ساتھ حیرانگی بھی آ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تم یہاں میرے کمرے میں کیسے؟ اس طرف کوئی راستہ ہے کیا؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال پوچھ چکی تھی۔ میں یہاں تم سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میں تمہارے کمرے میں یہاں اس درخت سے چڑھ کر آیا ہوں، اور ہاں نا، بالکل یہاں پر راستہ ہے۔ بندروں کی طرح اوپر چڑھو اور اگر پاؤں پھسل جائے تو ہڈیاں توڑواؤ فری میں۔ کتنی اسٹوپڈ ہو تم! اتنے دنوں سے اس گھر میں رہ رہی ہو، اتنا نہیں پتا کہ یہاں پر کوئی راستہ نہیں ہے؟ بہت مشکل سے آیا ہوں میں اپنی جان پر کھیل کر تم سے ملنے کے لیے، اور تم مجھ سے فضول قسم کے سوال پوچھ رہی ہو۔ بندہ کوئی چائے کافی کا پوچھتا ہے۔ وہ پرسکون اس کے بیڈ پر دراز ہوتے ہوئے بولا۔ میں چوروں کو اس طرح کی آفر نہیں کرتی۔ سچ سچ بتاؤ، تم یہاں اس حویلی میں چوری کرنے آئے تھے؟ ویسے شکل سے تو شریف خاندان کے لگتے ہو۔ استغفر اللہ، میں شریفوں کے خاندان سے نہیں ہوں، وہ اس کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ ہاں، پتہ چل گیا مجھے۔ اگر شریفوں کے خاندان کے ہوتے تو دروازے سے آتے، آدھی رات کو چوروں کی طرح تھوڑی نہ آتے۔ میں ان شریفوں کی نہیں، ان لندن والے شریفوں کی بات کر رہا ہوں، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا تھا۔ تم چاہے ان کی بات کرو چاہے ان کی بات کرو، لیکن شریف کہیں سے نہیں لگتے۔ اپنی بات پر وہ ڈٹی رہی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ ایک تو میں آدھی رات کو تم سے ملنے کے لیے یہاں آیا ہوں، اور تم آگے سے مجھے پتا نہیں کس کس سے ملا رہی ہو۔ کس نے کہا تھا میری ذات پر اتنا بڑا احسان عظیم کرنے کا؟ اور تمہیں میرے گھر کے بارے میں کیسے پتا چلا؟ تم یہاں تک آئے کہاں سے؟ یار، ایک تو تم سوال بہت پوچھتی ہو، تمہارے سارے سوالوں کا بس ایک جواب ہے، جنہیں تم پیار سے نانا جی کہتی ہو نا، میں انہیں دادا جی کہتا ہوں۔ اس نے آنکھ دبا کر کہا تو ردھم کا منہ کھل گیا۔ اور مجھے یہ سب کچھ بہت پہلے سے پتا تھا، تب سے جب ہم کالام میں ملے تھے۔ اب مزید کوئی بات نہیں، میں اس بارے میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا۔ میں تم سے ملنے آیا ہوں، تم مجھ سے بات کرو۔ میں تمہارا کزن ہوتا ہوں، اگر تم چاہو تو مجھے عزت نہیں دے سکتی ہو۔ ایک ہی سانس میں جتنا ہو سکے بول کر وہ اس کی ساری کنفیوژن دور کر چکا تھا۔ مطلب کہ تم رشتے میں میرے بڑے بھائی لگتے ہو؟ وہ ساری باتیں سن کر اسی نتیجے پر پہنچی۔ استغفر اللہ، میری فیلنگز کی واٹ لگا دو۔ میں کوئی بھائی نہیں ہوں تمہارا یار، ٹھیک ہے نا؟ اور اب تم وہ مجھے بتاؤ جو میں تم سے پوچھنے آیا ہوں کہ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ تمہیں تو وہاں ہماری حویلی میں آنا چاہیے تھا نا، تم یہاں کیسے آ گئی؟ یہی وہ سوال تھا جو اسے رات کو سونے نہیں دیتا تھا۔ اب وہ مجبور ہو کر یہاں تک آیا تھا اس سے سب کچھ جاننے کے لیے۔ ذریعام نے اسے ادھوری بات بتائی تھی۔ اس نے بس اسے یہی بتایا تھا کہ وہ اسے خداش کے ساتھ بھیج چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ اس کے ساتھ گئی کیوں؟ یا وہ جاننا چاہتا تھا کہ خداش اسے زبردستی یہاں لایا تھا۔ مجھے خداش بھائی نے بتایا تھا کہ نانا جان نے جو باتیں مجھے بتائی ہے وہ جھوٹ ہے۔ ذریعام بھائی امایا کے ساتھ یہ رشتہ رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے ساتھ اس رشتے میں خوش ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ امایا بنی ہوئی ہے، اسی لیے نانا جان اس کو پسند نہیں کرتے۔ وہ پریگننٹ ہے اور اس سے اور اس کے بچے کو خاندانی نام دینے کے لیے وہ ذریعام بھائی کو بلیک میل کر کے ان کی شادی مجھ سے کروانا چاہتے ہیں۔ نانا جان مجھے ایک محفوظ ٹھکانہ دینے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس سے ذریعام بھائی کبھی خوش نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ ان کے دل میں کہیں نہ کہیں وہ لڑکی بس چکی ہے۔ مجھے لگا تھا کہ ان کی شادی زبردستی کی گئی ہے اور ذریعام بھائی امایا کو پسند نہیں کرتے، لیکن اب جو بات میرے سامنے آئی وہ بالکل مختلف ہے۔
नाना जान ने मुझे बताया वो लड़की अच्छी नहीं है, लेकिन जरियाम भाई ने बताया कि बहुत प्यारी और मासूम है। वो किसी मासूम की ज़िंदगी तबाह तो नहीं कर सकती थी ना, और इसीलिए मैं खुदाश भाई के साथ कुछ दिन के लिए यहाँ आ गई। जब वहाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं वापस चली जाऊँगी। उसने पूरी बात उसे बताई तो मुस्कुरा दिया। हाँ, ये सच है, अमाया भाभी बहुत अच्छी है, बहुत मासूम सी। वो कभी किसी के बारे में गलत या बुरा नहीं सोच सकती। दादा जान उन्हें पसंद नहीं करते, इसीलिए वो ये सब कुछ कर रहे थे। लेकिन शुक्र है खुदा का कि ये तुम सही खुद खुश खुश सॉरी शुक्र है खुदा का ये तुम सही वक्त पर सारी बात को समझ गई। वैसे तुम इतनी बेवकूफ़ हो नहीं जितनी शक्ल से लगती हो। वो उसे देखकर उसकी तारीफ करते हुए बोला तो रिदम ने उसे घूर कर देखा। शक्ल से तो तुम भी चोर नहीं लगते, और ना ही आधी रात को लोगों के घरों में घुसने वाले लगते हो। लेकिन घुसे हो ना। लेकिन मैंने चोरी क्या किया है? उसने खुद को चोर कहलवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं किया। कुछ भी उठा कर ले जाओ, सिर्फ चोरी वाली फॉर्मेलिटी ही तो पूरी करनी है, बाकी सारा काम तो तुम कर चुके हो। इज्जत से बात करो लड़की, फ्यूचर में तुम्हें वैसे भी मुझे बहुत इज्जत देनी पड़ेगी। वो उसे घूरते हुए सख्ती से बोला था। वो और बास्केट से जाकर किटी से हाय हेलो करने लगा। देखो, अभी तुम मेरे नए नवेले कजिन बने हो, तो तुम्हें इज्जत देने के लिए मुझे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मेरी तो ज़बान में भी खुजली होने लगती है जब मैं तुम्हें आप कहने के बारे में सोचती हूँ। इज्जत पता नहीं मैं तुम्हें कैसे दूंगी। वो सोचने वाले अंदाज में कह रही थी, जबकि इतनी बेइज्जती पर वो सुलग कर रह गया। तुम करो प्रैक्टिस, मैं निकलता हूँ, फिर आऊँगा और किसी दिन इसी तरह चोरी चुपके तुमसे मिलने के लिए। वो किटी को प्यार करता खिड़की की तरफ जाते हुए बोला। अगली दफ़ा कोई चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आना। अच्छे इंसान तो तुम हो नहीं, अच्छे कजिन होने का फ़र्ज़ तो निभाओ। वो पीछे से उसे देखते हुए बोली। जब शायजा मुस्कुरा दिया, उसका ध्यान फिर से किटी की तरफ गया था, जो एक खूबसूरत सी बास्केट में आराम फरमा रही थी, लेकिन काफ़ी सुस्त लग रही थी। तुमसे मैं किसी तरह की रिश्तेदारी निभाने का कोई इरादा नहीं रखता। हाँ, लेकिन किटी के लिए ज़रूर कुछ लेकर आऊँगा। वो कहकर खिड़की से नीचे की तरफ कूद गया था। शुक्र है कि उसे किसी ने जाते हुए नहीं देखा था। वो वही बालकनी पर खड़ी उसके ओझल हो जाने का इंतज़ार करती रही, जबकि उसके जाते ही उसके लबों पर गहरी मुस्कुराहट आ गई थी। शायद उसे लगा था वो कभी दोबारा उसे नहीं देख सकेगी, लेकिन वो तो उसका कज़िन ही बनकर उसके सामने आ गया था, जिस पर वो बहुत खुश थी। दूसरी तरफ, ये क्या, तुमने अभी तक सामान पैक नहीं किया? आज शाम को तुम लोग यहाँ से शुमाली इलाकों की सैर के लिए निकल रहे हो ना? अम्मा ने कमरे में दाखिल होते हुए उसे बेड पर परेशान बैठे देखकर कहा। अम्मा, मैं उस शख्स के साथ कहीं नहीं जाने वाली, कहीं भी नहीं। मैं दादा जान को अपना फैसला सुना चुकी हूँ, और सब घर वाले भी जानते हैं। कोई भी मेरे साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। मैं उस शख्स के साथ एक सेकेंड नहीं गुजारना चाहती, और आप लोग उसके साथ मुझे ज़बरदस्ती बांध रहे हैं। आप जानती है वो कातिल है, उसने हरम का कत्ल किया है। बस कर दो दिशम, सब कुछ पता है हमें, सब कुछ जानते हैं हम, और उसने कत्ल क्यों किया ये भी जानते हैं। गैरत के नाम पर इस खानदान में पहले भी 1000 कत्ल हुए हैं, एक और हो गया। ये कोई नई बात नहीं है। जब बहन बेटियां बाप भाई का सर झुकाती है तो उनका अंजाम यही होता है, और मैं तुम्हारे आगे हाथ बांधती हूँ। खुदा के लिए हमारी थोड़ी इज्जत रख लो। जो तुम करती फिर रही हो ना, इससे न सिर्फ तुम्हारी ज़िंदगी पर बुरा असर पड़ेगा, बल्कि हमारी तरबियत पर भी उंगली उठ जाएगी। तुम हमेशा से अपनी मनमर्जी करती आई हो ना। तुम्हारे बाबा ने तुम्हें टोका, और ना ही मैंने तुम्हें कभी भी तुम्हारी मर्जी करने से रोका है। लेकिन अब तुम अपनी असल ज़िंदगी में कदम रख चुकी हो। अब तुम एक शादीशुदा लड़की हो, निकाह हो चुका है तुम्हारा, नई ज़िंदगी शुरू हो चुकी है तुम्हारी, और अब अपना घर बसाने के बजाय तुम इन सारी हरकतों पर उतर आई हो। जानती हो, तुम्हारी तलाक हो गई तो क्या होगा? शायद कोई तुम्हें कुछ ना कहे, लेकिन हमें लोग जीने के लायक नहीं छोड़ेंगे। एक तलाक याफ्ता लड़की की इस माशरे में कोई इज्जत नहीं है। उसे कोई इज्जत की निगाह से नहीं देखता। दिशम, तुम चाहे 1000 डिग्रियां हासिल कर लो, लेकिन अगर तुम्हारे माथे पर ये तलाक का दाग लग गया ना, तो कभी सर उठाकर जी नहीं पाओगी, और ना ही कभी हमें सर उठाने के काबिल छोड़ोगी। बंद करो अपनी जिद, अपनी हठधर्मी। हर मामले में तुम्हारी नहीं चल सकती। खुदाश पूरे खानदान के खिलाफ जाकर तुमसे निकाह कर चुका है। तुम्हें मालूम है कोई इस निकाह के लिए राजी नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपनी बात से पीछे नहीं हटा। पूरे खानदान की लड़कियों को छोड़कर उसने सिर्फ तुम्हें अपनाया है। खुदा के लिए अपनी ना सही हमारी थोड़ी सी फिक्र कर लो दिशम। तुम्हारे बाबा ना तो बाहर किसी के सामने सर उठाने लायक रहेंगे, और ना ही अपने भाइयों के सामने। हमें शर्मिंदा मत करो।
तुम्हारा बाप जीते जी मर जाएगा। अम्मा, वो तड़प उठी थी, लेकिन अम्मा खामोश ना हुई। दिशम, तुम बचपन से जिद्दी थी, बचपन से बागी थी, और हमने तुम्हारी हर बात मानी, हर जिद पूरी की, लेकिन इस बात में तुम्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। अरे लड़कियां तो न जाने कैसे कैसे शौहर के साथ गुजारा कर लेती है। खुदा तुमसे मोहब्बत करता है, दीवानों की तरह चाहता है वो तुम्हें। मत करो ये सब कुछ, अपनी ज़िंदगी बर्बाद मत करो दिशम, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा नुकसान है और कुछ नहीं। अम्मा बोलने पर आई तो फिर बोलती ही चली गई। उनकी बातों पर उसे दुख तो हुआ था, लेकिन वो गलत तो कहीं पर भी नहीं थी। वो जज्बात में आकर खुदा से तलाक लेने का फैसला तो कर चुकी थी, लेकिन तलाक लेने के बाद उसकी ज़िंदगी क्या होगी, ये तो उसने सोचा ही नहीं था। बेशक तलाक के बाद उस शख्स से उसकी जान छूट जाएगी, लेकिन उसके माँ बाप का क्या होगा? वो उसकी बर्बादी पर सुकून से कैसे रह पाएंगे? और उसका बाप नहीं, वो अपने बाप को जीते जी मार नहीं सकती थी। अब माजी 3 साल गुजर चुके थे। ना अफशीन का पता चला था, ना सागर का। सागर ने कभी कोई राब्ता किया। अफशीन के भाई अब तक उसको ढूंढ रहे थे, लेकिन उसका कभी कोई अता पता ही ना मिला। न जाने वो लोग कहाँ चले गए थे। अहमद इन 3 सालों में एक बार पाकिस्तान आया था। उसका इरादा उन्हें बताने का था कि वो शादी कर चुका है, लेकिन बाबा जान का गुस्सा और बात बात पर सागर की गलती को याद करना उसे अपनी बात कहने का मौका ही ना दे सका। बाबा जान की जिद थी कि उसे शादी कर लेनी चाहिए, लेकिन उसके हर बार इनकार पर वो कुछ भी ना कह सके। वो खामोशी से लौट आया था। घर में साकिब के अलावा और ये बात कोई नहीं जानता था कि वो यहाँ एक लड़की से शादी कर चुका है। मसला उसकी शादी नहीं, बल्कि मसला ये था कि वो पहले गैर मुस्लिम थी, और यकीनन बाबा जान इस बात को आसानी से नहीं समझ सकते थे। इस चीज़ के लिए उन्हें दलाइल की ज़रूरत थी, उन्हें कायल करने की ज़रूरत थी, लेकिन फ़िलहाल बाबा जान का बेइंतहा गुस्सा उसे ये सब कुछ करने की इजाज़त नहीं दे रहा था। वो किसी भी कीमत पर अपनी बीवी और बच्चे की खुशहाली ज़िंदगी पर रिस्क नहीं आने दे सकता था। दूसरी तरफ खुद आज कमरे में आया तो उसे एक बैग बेड पर खुला हुआ नजर आया, जबकि एक बेड ज़मीन पर भरा हुआ पड़ा था। जबकि वो अलमारी से कपड़े निकाल कर बेड पर खुले हुए बैग में डाल रही थी। अकल आ गई मैडम को, उसने सोचा, लेकिन कोई सवाल ना किया, बल्कि खामोशी से जाकर बेड पर लेट गया और उसे उसका काम करते हुए देखता रहा। उसकी नज़रें ही काफ़ी थी उसको डिस्टर्ब करने के लिए, लेकिन वो रुकी नहीं, अपना काम करती रही। मैंने सारा सामान रख लिया है, आप देख ले। मुकम्मल तौर पर उसे नज़रअंदाज कर रही थी। फिर बोली तो वो सीधा होकर बैठ गया। तुम कुछ भी रख लो जान, सही होगा, वो बिल्कुल पुरसुकून अंदाज में कहता है। एक बार फिर से उसे देखने लगा। एक बार देख लेते तो बेहतर था ना। वो उसकी नज़रें खुद से हटाना चाहती थी। मैंने अपनी तरफ से सर्दियों के कपड़े रखे हैं, लेकिन अगर कुछ कमी रह गई हो तो बता दीजिए। तुम कोई कमी छोड़ ही नहीं सकती, और वैसे भी अगर तुमने सर्दियों के कपड़े नहीं भी रखे होते तो भी कोई बात नहीं, तुम जो कहोगी मैं वही पहन लूँगा। वो कहते हुए उसे देखता रहा, जबकि वो कंधे उचकाकर अपने काम में लगी रही। यार वो ब्लू वाला ड्रेस बार बार छोड़कर क्यों आ जाती हो, उसे भी ले आओ। उसने जाने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। वो उसे चौथी दफ़ा ब्लू ड्रेस साइड पर करते हुए दूसरे कपड़े निकाल कर बैग में रखते देखकर कहने लगा। वो काफ़ी भारी ड्रेस है, कोई फंक्शन होगा तो वहाँ पर पहनूंगी, लेकिन वहाँ तो साथ लेकर नहीं जा सकती ना। कोई फंक्शन होगा तो मैं नए ला दूंगा जान, पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में ढेर कर दूंगा। लेकिन इसको क्यों कैद कर रखा है, इतना खूबसूरत रंग है, ये पहनोगी तो तुम पर जचेगा। वो बहुत भारी है, मैं इसको नहीं पहन सकती। इतने भारी कपड़े मैं नॉर्मल रूटीन में ज़िप्तन कर नहीं कर सकती, इसलिए शादी वाले सारे कपड़े मैं यहीं छोड़ रही हूँ। वैसे भी मुझे वो कलर पसंद नहीं है, ये मेरा फेवरेट कलर है। उसने जैसे बात ख़त्म करने की कोशिश की थी, तो अब की बार दिशम को गुस्सा आने लगा। वो उसे अपनी पसंद में पहनने पर फोर्स नहीं कर सकता था, ऐसा दिशम का मानना था। तो ये कि वो मेरा सबसे फेवरेट कलर है, वो बहुत मोहब्बत से बोला। तो दिशम को कुछ हुआ था। मुझे तब भी नहीं पहनना, उसने बात ख़त्म कर दी। अगर बंदा ही पसंद नहीं है तो उसकी पसंद का कलर पहनकर क्या करना, वो बड़बड़ाई थी। लेकिन शायद वो नहीं जानती थी कि खुदाश की सुनने की हिस्स काफ़ी तेज़ है। बंदा पसंद हो या ना हो, ज़िंदगी तुम्हें इसी बंदे के साथ गुजारनी है और इसी के पसंद के मुताबिक चलना है। वो ड्रेस लेकर आओ, बल्कि लेकर क्यों आना, अभी पहनो, हम उसी में चलेंगे। तुम्हारी शादी को बमुश्किल 1 हफ्ता हुआ है, तो बेहतर है ज़रा नई नवेली दुल्हन वाले नाज़ो नज़ाकत इख्तियार करो। मुझसे नहीं होते ये नई दुल्हन वाले ड्रामे। और इसकी बात काट कर वो बोली और पलट कर जाने लगी कि अचानक खुदाश ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने बेहद करीब कर लिया। तो तुम्हें इस तरह के ड्रामे पसंद नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें बताऊं,
ڈارلنگ کہ یہ ڈرامے نہیں بلکہ نئی نویلی دلہن کی شرم و حیا ہوتی ہے جو شوہر کے لمس سے آتی ہے، لیکن تم اس لمس سے واقف نہیں ہو ابھی، اسی لیے تمہیں یہ ڈرامے لگتے ہیں، لیکن میں ہوں نا تمہیں اس لمس سے واقف کروانے کے لیے۔ وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھک گیا تھا، جبکہ دیشم کو تو کچھ بھی کہنے کا موقع ہی نہ ملا۔ وہ کتنی ہی دیر اس کے چہرے پر جھکا اپنی نرم گرم سانسیں اس کی سانسوں میں منتقل کرتا رہا، جبکہ دیشم کا تو اپنے پیروں پر کھڑے رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اسے دور کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ اپنا کام پورے اطمینان سے کر کے پیچھے ہٹا تھا، اور اس کے پیچھے ہٹتے ہی نہ صرف اس کی نظریں جھکی تھی بلکہ اگلے ہی لمحے وہ چہرہ پھیر گئی، اور اگر اس کا ہاتھ اب تک خداش کے ہاتھ میں نہ ہوتا تو یقیناً وہاں سے بھاگ جاتی۔ کیا ہوا جان، کہیں مجھ سے شرم تو نہیں آ رہی؟ اس کی گردن پر اپنی سانسوں کا لمس چھوڑتا وہ اس کی آتی جاتی سانسوں میں ہلچل مچا چکا تھا۔ پھر اسے مزید تنگ کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو اگلے ہی لمحے وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ اس کے بھاگنے پر مسکرا دیا۔ دیشم کے بدلے انداز نے اسے خوشگوار حیرت میں مبتلا کر دیا تھا۔ بکواس دوسری طرف بکواس کرتی ہو تم، جھوٹ بولتی ہو تمہیں ہمیں تمہاری بات پر بالکل یقین نہیں ہے۔ تانیہ دادا جان کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ دادا جان اس پر گرج رہے تھے۔ ٹھیک ہے دادا جان، آپ جو سوچتے ہیں سوچیں، لیکن جو میں نے سنا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ میں نے خود ذریعام کو شاہزم سے بات کرتے ہوئے سنا تھا کہ ریدم کو انہوں نے خداش کاظمی کے ساتھ کاظمی حویلی میں بھیجا ہے۔ آپ بے شک میری بات پر یقین نہ کریں، لیکن ایک بار ان سے پوچھ ضرور لیجیے گا۔ وہ ایسا کیوں کرے گا تانیہ، جبکہ ریدم سے شادی کرنے کے لیے تیار تھا وہ؟ اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ہماری بات مانے گا، کیونکہ ہم اس کی بات مان رہے تھے۔ اس کے بدلے میں اس نے یہ شرط رکھی تھی، تو وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ اب مزید غصہ ہوئے۔ یہی وجہ ہے دادا جان کہ میں آپ کو کچھ نہیں بتا رہی تھی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کریں گے، لیکن ولیمے والی رات میں نے خود ان دونوں کی باتیں سنی تھیں۔ باقی میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتی، جو مجھے پتا تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن آپ امایا سے نفرت کرتے ہیں، اسے اس گھر سے نکالنا چاہتے ہیں، تو خدا کے لیے ایک بار میری بات پر یقین کر کے ذریعام سے یہ بات پوچھیں۔ مجھے یقین ہے وہ آپ کے سامنے مزید جھوٹ نہیں بولے گا۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہوئی اور اپنی بات مکمل کرتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ دادا جان کو اب تک اس کی بات پر یقین نہیں تھا۔ ابھی میں نہیں چھوڑوں گا، اب تو دوسری طرف ابھی میں نہیں چھوڑوں گا، اب تو میں تمہیں پکڑ لوں گا، اب تم بچ کر دکھاؤ مجھ سے۔ وہ معصوم سی بچی تیزی سے بھاگتے ہوئے اپنے باپ سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، اور اس کا باپ اس کے پیچھے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ بابا ریدم کو نہیں پکڑ سکتے، بابا ہار گئے، بابا ہار گئے۔ وہ تیزی سے بھاگتے ہوئے خوش ہو رہی تھی، جبکہ ساگر تیز تیز اس کے پیچھے قدم اٹھا رہا تھا، اور وہ سیدھی جا کر اپنی ماں کے آگے پیچھے ہو لی۔ ریدم نہیں بچے، مت کرو ریدم بیٹا، کیا کر رہی ہو میرا بچہ، میں گر جاؤں گی۔ افشین پریشانی سے اسے روکنے کی کوشش کرتی رہی، جبکہ ابھی تک جوش میں وہ اپنی ماں کی کنڈیشن کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، جب ساگر نے اگلے ہی لمحے مذاق چھوڑتے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ لو جی، پکڑی گئی ریدم۔ وہ نرمی سے اس کے دونوں گالوں کو چومتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکے تھے۔ بابا جب بھائی آ جائے گا نا، ہم اس کے ساتھ کھیلا کریں گے۔ اس سے اچانک اپنے بھائی کی یاد آ گئی تو دونوں ہی مسکرا دیے، لیکن بھائی نے تو آنے سے منع کر دیا، وہ کہتا ہے تم بہت شرارتی ہو۔ اچانک ماں کی بات پر اس کا چہرہ بھج سا گیا تھا۔ لیکن مما، ریدم تو شرارت نہیں کرتی۔ وہ پھر سے ان کے پاس آ بیٹھی تھی۔ ہاں، میں بھی یہی سوچ رہی ہوں کہ ریدم تو بہت پیاری بچی ہے، بالکل شرارت نہیں کرتی، تو پھر بھائی نے ایسے کیوں بولا؟ ماما، آپ بھائی کو بولو نا کہ ریدم بہت اچھی ہے، اس کا بہت خیال رکھے گی، اس کو بہت سارے ٹوائز اور چاکلیٹ بھی دے گی۔ وہ ان دونوں کو لالچ دیتے ہوئے بولی تو ماما سوچنے والے انداز میں گردن ہلا گئی۔ چلو میں بات کرتی ہوں، اس سے ہو سکتا ہے وہ مان جائے، افشین نے بڑے ہی بے نیاز انداز میں کہا تو ساگر مسکرا دیا۔ دیکھو ریدم کی ماما، میری بیٹی کو تنگ مت کرو، اور اپنے بیٹے کو کہو کہ جلدی آ جائے، ہم اس کے منتظر ہیں۔ اس نے ذرا رعب جمانے والے انداز میں کہا۔ آپ اپنی بیٹی کو کہے کہ وہ شرارتیں کم کرے تو وہ خود ہی آ جائے گا، اور میرے بیٹے پر سختی کرنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولی، مطلب کہ ٹیم ابھی سے بن رہی تھی۔ ریدم کی پیدائش کے بعد وہ کافی پریشان تھے، کیونکہ دونوں کے گھر والے اب تک ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، لیکن پچھلے 3 سال سے وہ کافی پرسکون تھے۔ ان کے پیچھے کوئی نہیں آ رہا تھا، یہ سوچ کر اپنی زندگی میں مطمئن ہو گئے تھے، لیکن وقت کب کروٹ بدل جائے کہاں پتہ چلتا ہے۔ دوسری طرف تم اس کمرے میں قید ہو کر رہنے کے لیے آئی ہو، باہر نکلا کرو، گھر والوں سے ملو، تم تو کسی کا نام بھی نہیں جانتی ہوگی۔
خداش اس کے کمرے میں آتے ہوئے اس سے کہنے لگا تھا، وہ جانے ہی والے تھے کہ اسے وہاں غائب دیکھ کر یہاں آ گیا۔ میں بھی آپ سے بات کرنے کے لیے آنے والی تھی، میں کب تک جا سکوں گی نانا جان کے گھر پر؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ تمہیں کہیں بھی جانے کی کیا ضرورت ہے ردھم؟ تمہارا گھر یہ ہے، ہم تمہارے اپنے ہی ہیں، تمہیں یہیں رہنا چاہیے جہاں تمہارا حق ہے۔ اس کا انداز سمجھانے والا تھا۔ مجھے یہاں رہنے کا کوئی شوق نہیں ہے، اور اب آپ اپنی بات پر قائم رہیں تو بہتر ہوگا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں اس گھر سے تب جا سکتی ہوں جب مسئلہ حل ہو جائے گا، تو میرے خیال میں 1 ہفتہ ہونے کو آیا ہے تو مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ مجھے اب نانا جان کے گھر چلے جانا چاہیے۔ اب تو ولیمہ ہو چکا ہوگا زریام بھائی کا، تو اب میرا یہاں رہنے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ ردھم، تم یہاں کسی مقصد کے لیے نہیں بلکہ اس لیے آئی ہو کیونکہ یہ تمہارا گھر ہے اور تمہیں یہیں پر ہی آنا تھا۔ اب اس چیز کو قبول کرو اور یہاں سے جانے کا خیال اپنے دماغ سے نکال دو۔ کیا مطلب؟ آپ لوگ مجھے یہاں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں؟ ردھم، بات قید کرنے کی نہیں ہے، یہ تمہارا گھر ہے، وہ سمجھانے والے انداز میں بولا۔ غلط، یہ میرا گھر نہیں ہے اور نہ ہی مجھے یہاں پر رہنا ہے۔ جس گھر کے دروازے میرے باپ کے لیے نہ کھل سکے، میری ماں کے لیے نہ کھل سکے، تو مجھے بھی نہیں چاہیے۔ میں یہاں نہیں رہ سکتی، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ ردھم، اس دردناک ماضی کو بھول جاؤ۔ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ کبھی واپس نہیں آ سکتا۔ دادا جان اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے۔ ان کے شرمندہ ہونے سے میرے ماں باپ واپس نہیں آ جائیں گے اور نہ ہی ان کے شرمندہ ہونے سے ان کا جرم مٹ سکے گا۔ قتل کیا ہے انہوں نے میرے ماں باپ کو۔ خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ ردھم، کیسی باتیں کر رہی ہو؟ دادا جان ایسا سوچ بھی نہیں سکتے۔ کوئی باپ بھلا اپنے بیٹے کو مار سکتا ہے؟ یقیناً تم ان لوگوں کی زبان بول رہی ہو، جو ان لوگوں نے کہا اسی کو تم نے سچ مان لیا۔ تمہیں معلوم بھی ہے کہ دادا جان ساگر چاچو کو کتنا چاہتے تھے، کتنی محبت کرتے تھے ان سے۔ میں یہ سب کچھ نہیں جانتی خداش بھائی، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ آپ کو سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا؟ یہاں پر مجھے میرے ماں باپ کے قاتلوں کے چہرے نظر آتے ہیں۔ وہ چلاتے ہوئے بولی تو خداش اس کے پاس آ گیا۔ تو بتاؤ مجھے کہ کون سا وہ چہرہ ہے جس میں تمہارے ماں باپ کے قاتلوں کا چہرہ نظر آتا ہے تمہیں؟ تم نے دیکھا تھا انہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے تمہارے ماں باپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ تو بتاؤ ہمارے گھر میں ایسا کون سا چہرہ ہے جو تمہیں اس قاتل کی یاد دلاتا ہے؟ تم نے کہا تھا تم اپنے ماں باپ کے قاتل کو دیکھ کر پہچان جاؤ گی، تو بتاؤ۔ وہ اس کے شانوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ اسے اپنا اعتبار دے رہا تھا، جبکہ اس کا انداز اسے پھوٹ پھوٹ کر رونے پر مجبور کر گیا تھا۔ اس کے سینے سے لگی وہ اپنا ضبط کھو بیٹھی تھی۔ میں جانتا ہوں تم نے انہیں دیکھا ہے، تم ان کو پہچان سکتی ہو۔ تم بس مجھے ایک بار بتاؤ وہ لوگ کون تھے جن لوگوں نے میرے چاچا کا قتل کیا؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں انہیں سزا دلواؤں گا۔ مجھے بتاؤ وہ لوگ کون تھے؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے بے حد محبت سے پوچھ رہا تھا جب اچانک دروازہ کھلا اور تایا چاچا کے ساتھ بابا کمرے میں داخل ہوئے۔ اس نے اگلے ہی لمحے چہرہ پھیر لیا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، سب ٹھیک ہے نا؟ ردھم رو کیوں رہی ہے؟ بابا نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں بابا، اسے چاچو کی یاد آ رہی ہے اس لیے رو رہی ہے، اس نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ اللہ پاک انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ حوصلہ رکھو تم بیٹا، اس کے جانے کا دکھ ہم سب کو ہے۔ اسے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا جبکہ وہ بے حد نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے خداش سے مخاطب ہوئے۔ بیٹا باہر آ جاؤ، 6 بجے کی فلائٹ ہے تمہاری اور 5:30 بج چکے ہیں، ابھی نکلو گے تو ٹائم پر پہنچ جاؤ گے۔ جی بابا میں آ رہا ہوں، اور ردھم میں کچھ دنوں میں واپس آ جاؤں گا، پھر ہم اس موضوع پر تفصیل سے بات کریں گے۔ تب تک تم اچھے بچوں کی طرح گھر پر رہو گی، وہ اسے پیار سے سمجھا رہا تھا۔ ردھم نے چہرہ صاف کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا تو وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے باہر لے آیا تھا۔ دوسری طرف ایک کلاس ہو چکی تھی جبکہ دوسری کلاس تھوڑی ہی دیر میں ہونے والی تھی۔ پہلی کلاس میں تو اسے اچھا خاصا مزہ آیا تھا اور کالج بہت پسند بھی آ گیا تھا۔ پہلا دن تو اس کا کافی اچھا گزر رہا تھا۔ 2-3 لڑکیاں اس کی ہلکی پھلکی دوست بھی بن چکی تھی۔ ایک تو انگریزوں سے اس کی بنتی نہیں تھی اور اوپر سے ان کی ساری باتیں بھی انگلش میں، اور جو کوئی 2-3 پاکستانی انڈین لڑکی اسے نظر آئی تھی وہ بھی ایسی انگلش جھاڑ رہی تھی کہ خود ہی ان سے دور ہو کر وہ بیٹھ گئی۔ جب ایک لڑکی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گئی، کتابیں نکالو، لیپ ٹاپ کدھر ہے تمہارا؟ اس دفعہ دوسرے سر آ رہے ہیں، یہ کافی اسٹرکٹ ہے، وہ اس کی کتاب نکالتے ہوئے بولی تو حرم نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ تو اپنی بک نکالو نا، میری کیوں نکال رہی ہو؟ اس نے کتاب چھینتے ہوئے کہا تھا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ کلاس کے اندر آ چکا تھا۔ سب لوگ ایک دم
ایک دم کھڑے ہو گئے تو وہ بھی اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر چکی تھی۔ سارے اسٹوڈنٹس بدل چکے تھے، اس کے دوست بدل چکے تھے، اس کا کالج بدل چکا تھا، لیکن اس کا ٹیچر وہی تھا، کھڑوس۔ اس نے سوچا، لیکن پھر خیال آیا کہ وہ اب تو کھڑوس نہیں تھا، اب تو وہ بہت اچھا بن چکا تھا۔ سب کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے اپنا لیکچر سٹارٹ کر چکا تھا۔ مس حرم، آپ کا لیپ ٹاپ کدھر ہے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے انگلش میں کہا تھا۔ وہ تو گھر پہ چھوٹ گیا۔ حرم کنفیوز سی اردو میں بولی تھی، جبکہ سب کے ہاتھوں میں وہ لیپ ٹاپ دیکھ چکی تھی۔ تو اب آپ خود کیوں نہ گھر پر چھوٹ گئی؟ یہاں آنے سے پہلے آپ کو پتا تھا نا کہ یہاں کے نوٹس لیپ ٹاپ پر نوٹ کیے جاتے ہیں؟ وہ اس کے سامنے کھڑا سخت نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے کافی سخت لہجے میں بولا تھا۔ ہاں، وہ تو مجھے سیام سر نے بھی بتا دیا تھا، لیکن میں بھول گئی، میں کل لے آؤں گی۔ وہ اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جب کل لیپ ٹاپ آ جائے گا تب آپ بھی آ جائیے گا کلاس لینے کے لیے، فی الحال آپ یہاں سے جا سکتی ہے۔ وہ اسے باہر کا راستہ دکھاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی تھی۔ اتنی ذرا سی بات پر کلاس سے باہر کون نکالتا ہے؟ آپ مجھے کلاس سے باہر کر رہے ہیں؟ حرم بے یقینی سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت تھی، لیکن سامنے کھڑے شام احمر کو نہ تو اس پر پیار آیا اور نہ ہی ترس۔ سر سے بحث مت کرو لڑکی، سر کو بحث کرنے والے اسٹوڈنٹس پسند نہیں ہے۔ اس کے قریب سے ایک لڑکی کی بے حد کم آواز آئی تھی، جبکہ وہ غصے سے اپنا سامان اٹھاتی کلاس سے نکل گئی تھی۔ باہر آئی تو اسے بہت غصہ آ رہا تھا، ساتھ میں رونا بھی۔ اتنی سی بات پر کلاس سے باہر کون نکالتا ہے؟ وہ بے یقینی سے بولی تھی، اور ویسے بھی اسے لیپ ٹاپ چلانا آتا ہی کہاں تھا جو وہ اسے لے آتی۔ پہلے اسے اس مصیبت کو سیکھنا تھا، بعد میں اس پر کوئی کام کرنا تھا۔ وہ باہر ہی بیٹھی ہوئی تھی، جب دور سے سیام نظر آیا۔ وہ سیدھا اسی کے پاس آ گیا تھا۔ گڑیا، تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ تمہاری کلاس اندر شروع ہو چکی ہے؟ جی شروع ہو چکی ہے، لیکن لیکچر شروع کرنے سے پہلے انہوں نے مجھے کل کلاس سے آؤٹ کر دیا۔ وہ منہ بنا کر اس سے شکایت کرنے لگی تھی، جبکہ کلاس کے اندر وہ ٹیچر دیکھ چکا تھا۔ کیا اس نے تمہیں کلاس سے نکال دیا؟ یہ تو بہت بری بات ہے۔ ہاں، یہ بہت نہیں، بہت زیادہ بری بات ہے۔ ایسے کیسے مجھے کلاس سے نکال سکتے ہیں؟ صرف لیپ ٹاپ ہی تو نہیں لے کر آئی تھی میں، کتاب تو میرے پاس تھی اور پینسل اور نوٹ بک بھی تھی۔ جو کچھ وہ کرواتے میں نوٹ کر لیتی، لیکن نہیں، انہیں تو بس میری بے عزتی کرنے کا بہانہ چاہیے تھا۔ اٹھا کر کلاس سے باہر نکال دیا مجھے۔ میں آئندہ بات نہیں کروں گی، میں کبھی منہ ہی نہیں دیکھوں گی۔ آپ مجھے اپنے گھر لے چلے، مجھے ان کے ساتھ ان کے گھر میں بھی نہیں رہنا۔ وہ بہت آگے تک کی پلاننگ کر چکی تھی۔ ہاں، حرکت تو اس نے واقعی ایسی ہی کی ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس نے تمہیں نہیں بلکہ کسی اور کو کلاس سے نکالا ہو۔ وہ اس کی نیا پار لگانے کا چھوٹا موٹا انتظام کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مس حرم کون ہے کلاس میں؟ اور کون ہے کلاس میں جو اپنا لیپ ٹاپ بھول گیا تھا؟ یہ جو آپ کے سامنے بیٹھی ہے۔ اس نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا یار، ٹھیک ہے، میں تمہاری بات کو سمجھ گیا، لیکن ہو سکتا ہے۔ بس اب زیادہ پردہ نہ ڈالے، کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا سب کچھ جان چکی ہوں میں۔ ٹیچر ہونے کا رعب جما رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں، وہ خود ہی فیصلہ کرتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں بالکل، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو تمہاری ناراضگی پکی ہے اس کے ساتھ؟ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا تو منہ بسور کر زور شور سے ہاں میں گردن ہلانے لگی۔ ٹھیک ہے، اب تم یہاں تھوڑی دیر میرا انتظار کرو، میں اپنی کلاس ختم کر کے آتا ہوں، پھر ہم دونوں لنچ کرنے چلیں گے۔ اس کے بغیر وہ اٹھتے ہوئے بولا۔ حرم کو بھی اس کی بات کافی پسند آئی تھی، اسی لیے مسکرا کر اسے جانے کی اجازت دے دی تھی، جبکہ کلاس ختم کرنے کے بعد وہ بنا اسے دیکھے یا شاید مکمل اگنور کر کے کہنا بہتر رہے گا، وہ وہاں سے سیدھے اسٹاف روم کی طرف چلا گیا تھا۔ اف اللہ، یہاں آ کر تو اس بندے کی مزاج ہی نہیں مل رہے۔ وہ بس اس کی پشت کو گھورتی رہ گئی۔ دادا جان کے بلاوے پر وہ ان کے کمرے میں آیا تو وہ غصے سے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ جی دادا جان، آپ نے مجھے بلایا، یہاں سب خیریت تو تھی نا؟ وہ ان سے پوچھنے لگا۔ جب وہ اس کے قریب آئے اور اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سر پر رکھ دیا، پہلے تو ان کی اس حرکت پر وہ بوکھلا کر انہیں دیکھنے لگا تھا، پھر پریشانی سے پوچھنے لگا۔ دادا جان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہم تم سے جو سوال کر رہے ہیں ہمیں اس کا صاف صاف اور سچ سچ جواب دو۔ کیا ردھم کو اس حویلی تم نے پہنچایا ہے؟ کیا ردھم کو تم یہاں پر لانا نہیں چاہتے تھے؟ کیا تم اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تھے؟ صرف ہمیں دھوکہ دے رہے تھے؟ وہ ایک ہی سانس میں کئی سوال کر گئے تھے، جبکہ وہ کوئی جواب دیے بنا نظر جھکا گیا۔ وہ ان کے سر کی جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا تھا۔ جواب دو ذریعام، جو سوال میں نے پوچھا ہے اس کا سچ سچ جواب دو۔ دادا جان، وہ
ہاں یا نا، اور کوئی بات نہیں، ہمیں ہاں یا نا میں جواب چاہیے۔ دادا جان میں ہاں یا نا ذریعہ وہ دہاڑے تھے۔ ہاں، لیکن چٹا وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ دادا جان کا ہاتھ اٹھا تھا۔ تم نے ہمیں دھوکہ دیا، اپنے دادا جان کو، اس لڑکی کی خاطر تم ہم سے جھوٹ بول رہے ہو، ہمارے ساتھ فریب کر رہے ہو۔ کیوں ذریعام؟ کیا ہے اس لڑکی میں کہ تم اس کی خاطر اتنے گر گئے؟ کیوں کیا تم نے ایسا ذریعام؟ جواب دو۔ کیوں توڑا تم نے ہمارا مان؟ کیوں کیا تم نے ہمارے ساتھ ایسا؟ وہ اس کا گریبان پکڑتے ہوئے پوچھ رہے تھے جبکہ وہ نظر جھکائے کھڑا تھا۔ میں کہتا ہوں جواب دو ذریعام، کیوں اس لڑکی کی خاطر تم ہم سب کو بھولتے جا رہے ہو؟ کیونکہ میں محبت کرتا ہوں اسے دادا جان، وہ چاہت ہے میری، میں اسے چھوڑ نہیں سکتا، بہت چاہنے لگا ہوں میں اسے۔ اگر امایا نہیں تو ذریعام بھی نہیں، میں اس کی خاطر کچھ بھی کر سکتا ہوں، کچھ بھی۔ میں اس کے بغیر مر جاؤں گا دادا جان۔ جب وہ میرے آس پاس نہیں ہوتی مجھے لگتا ہے میں دوسری سانس نہیں لے سکوں گا۔ آپ اسے میری زندگی سے نکالنا چاہتے ہیں، لیکن اگر وہ میری زندگی سے نکل گئی تو میں ختم ہو جاؤں گا۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا جبکہ دادا جان کا ہاتھ اس کے گریبان پر ڈھیلا ہو گیا، وہ کچھ بھی نہ بول پائے۔ اچانک دروازے پر ہونے والی دستک نے ان تینوں کو پریشان کر دیا تھا۔ ردھم اپنے ماما بابا کے بیچ لیٹی نیند کا انتظار کر رہی تھی۔ ساگر بار بار اس کے چہرے کو چومتا، وہ جتنا اپنی بیٹی کو دیکھتا اسے اتنا ہی اس پر پیار آتا تھا۔ اس وقت کون آ سکتا ہے؟ وہ پریشانی سے سوچنے لگا تھا، کیونکہ وہ لوگوں سے کم ہی ملتا تھا، صرف اپنا کام کرتا اور گھر واپس آ جاتا۔ افشین بھی کسی کے ساتھ زیادہ رابطہ رکھے ہوئے نہیں تھی، تو اتنی رات گئے ان کے گھر میں کسی کا آنا حیرت کی بات تھی۔ میں دیکھتا ہوں، تم ریلیکس ہو جاؤ۔ وہ اس کو دیکھتے ہوئے اٹھ کر دروازے کے پاس آ گیا تھا۔ گھر میں صرف 2 ہی کمرے تھے اور اوپن کچن تھا۔ سب کچھ سامنے ہی تھا، اس لیے اندر کمرے سے بھی دیکھ سکتی تھی کہ باہر کون آیا ہے، لیکن ساگر نے دروازہ بند کر کے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے دروازے پر 2 آدمی کھڑے تھے۔ دونوں چہرے اس کے لیے انجان ہرگز نہیں تھے۔ ایک پل کے لیے وہ ڈر سا گیا تھا، لیکن ان کے چہرے پر شفیق مسکراہٹ دیکھ کر اس کو کچھ اطمینان ہوا۔ اگر اجازت ہو تو کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ بے حد نرمی سے مسکراتے ہوئے سوال کیا گیا۔ جی بھائی، اس میں پوچھنے والی کون سی بات ہے، آپ کا اپنا گھر ہے، اس نے پرجوش انداز میں کہا، جبکہ وہ دونوں بھی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہو گئے تھے۔ ردھم دروازے سے جھانک کر کے ان لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ ارے یہ پیاری سی گڑیا کون ہے؟ وہ بچی کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر پوچھنے لگے، جو ان کے بلانے پر باہر آ گئی تھی۔ ہماری بیٹی ہے اور بہت جلد ہماری فیملی مکمل ہونے والی ہے، وہ انہیں بٹھاتے ہوئے خوشی سے بتا رہا تھا، جبکہ وہ بھی ردھم کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے مسکرا دیے تھے۔ باہر آواز سننے کے بعد بھی افشین نے باہر کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سا خوف سر اٹھا رہا تھا۔ اس کی ڈلیوری کو بس 1 مہینہ باقی بچا تھا اور یہ دن اسے بری طرح سے ڈرا رہے تھے، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو۔ دوسری طرف ٹھنڈ کافی زیادہ ہے، یہاں جیکٹ پہن لو یا کوئی شال لے لو۔ وہ ابھی ایئرپورٹ سے باہر نکلے تو ڈرائیور ان کا منتظر تھا۔ نہیں، اتنی بھی ٹھنڈ نہیں لگ رہی، وہ جواب دیتے ہوئے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولنے لگی۔ چابی مجھے دو، گاڑی میں خود ڈرائیو کروں گا، دیشم آگے آؤ۔ وہ ڈرائیور سے مخاطب ہوا تھا، جبکہ ڈرائیور اس کی بات پر ہاں میں سر ہلاتا جیسے اس کے حکم کا غلام تھا۔ وہ جو پیچھے بیٹھنے ہی والی تھی، اس کے حکم پر اگلی سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے اندر بیٹھ گئی۔ باہر واقعی بہت زیادہ ٹھنڈ تھی، لیکن اس کی بات کو اہمیت نہ دینے کے لیے اس نے سویٹر یا شال لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ڈرائیور کیسے جائے گا؟ اسے گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ کر پوچھنے لگی۔ وہ کوئی بچہ نہیں ہے، جانتا ہے کہ نئی شادی ہوئی ہے ہماری، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں ٹائم اسپینڈ کرنا ہے، وہ اپنا کوئی نہ کوئی انتظام کر لے گا، اور ویسے بھی میں نے اسے کرائے کے بھی پیسے دے دیے ہیں۔ تو آپ آگے پیچھے بیان دینے کے بجائے ذرا اپنے شوہر پر نظر کرم کر دے تو بڑا احسان ہوگا۔ اس کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی، جبکہ وہ بنا کچھ بولے سامنے دیکھنے لگی۔ ایک تو اس لڑکی کا نظر انداز کرنا، واللہ یوں ہی تو نہیں قربان اس پر۔ وہ آہ بھر کر میوزک آن کر چکا تھا۔ یوں ہی نہیں تجھ پہ دل یہ فدا ہے، سب سے تو علیحدہ، سب سے جدا ہے۔ اس نے جیسے ہی میوزک آن کیا، جیسے گانا بھی اس کے دل کی ترجمانی کر رہا تھا۔ دیشم کو پہلے ہی کوفت ہو رہی تھی اس کے ساتھ سے، لیکن اب اس رومانٹک گانے نے اسے مزید بیزار کر دیا تھا۔ ناممکن تجھ بن ایک پل بھی رہ پانا، دل میرا چاہے جب بھی تو آئے، تجھ سے کہوں میں واپس نہ جانا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس گانے کو انجوائے کر رہا تھا، جبکہ دیشم تو کھڑکی سے ہی باہر دیکھنے لگی۔ مجھے وہ ہر گانا پسند ہے جو اندر کے دل کا حال بیان کر دے۔ اس نے جیسے اپنی پسند اسے بتانا ضروری سمجھا تھا، اور مجھے اس طرح کے چھچورے گانوں سے الجھن ہوتی ہے۔ پتہ نہیں اس طرح کے الفاظ کہہ کر یہ سنگرز کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں۔
محبت کے بڑے بڑے ڈائلاگ، بڑے بڑے دعوے در حقیقت حقیقت نہیں ہوتے۔ دیشم نے بھی کھل کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔ تمہارے ناولوں کے ہیرو کیا ڈائلاگ نہیں بولتے؟ سچی محبت کے دعوے نہیں کرتے؟ یقیناً کرتے ہیں، لیکن تم تو پھر بھی ان پر فدا ہوئی جا رہی ہو، اور یہاں اصل زندگی میں تم پر 6 فٹ کا آدمی مر مٹا ہے اور اس کی کوئی قدر نہیں۔ مسٹر خداش کاظمی، یہاں بات نہ تو میرے ناول کی ہی ہو رہی ہے اور نہ ہی میری اپنی ذات کی۔ ہم اس گانے کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ میں تو پہلے بھی اپنے بارے میں بات کر رہا تھا مسز خداش کاظمی، اور اب بھی اپنے ہی بارے میں بات کر رہا ہوں۔ ہمارا یہ رشتہ تمہارے لیے نہ صحیح لیکن میرے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ تمہارا یہاں آنا مجھے اچھا لگا۔ بے شک تم اپنے مطلب کے لیے ہی آئی ہو، لیکن مجھے سچ میں اچھا لگا۔ وہ مسکراہٹ دبا کر بولا تو دیشم نے اسے گھور کر دیکھا۔ بہت پرانی نہیں بلکہ آج صبح کی بات تھی۔ پہلے وہ کمرے سے نکل گیا، لیکن باہر جاتے ہی اس نے فون کیا تھا اور کہا تھا کہ اگر آگے پڑھنے کا ارادہ رکھتی ہو تو یہ ڈرامے بازی بند کرو اور خاموشی سے میرے ساتھ ہنی مون پر چلو۔ میں تمہاری ذات سے یا اپنی وجہ سے اپنے گھر والوں کو کسی طرح کی کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ اس وقت سب لوگوں کی نظریں ہم پر ہے، سب کا دھیان ہماری طرف ہے، اسی لیے تمہارے حق میں بہتر یہی ہوگا کہ اپنی فضول ضد چھوڑو اور میرے ساتھ چلو، ورنہ میں تمہیں زبردستی بھی لے جاؤں گا، اور یہ مت بھولو کہ تمہارا وکالت کرنے کا خواب بھی میری ملکیت میں ہے۔ اسے خداش کی دھمکی پر غصہ تو بہت آیا تھا، لیکن وہ مجبور ہو گئی تھی، اور پھر اماں کی باتوں پر اسے افسوس ہوا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے جو بھی کہا تھا صحیح کہا تھا، لیکن وہ سب کے سامنے جھوٹا دکھاوا کیسے کر سکتی تھی؟ وہ خوش نہیں تھی تو سب کے سامنے اپنے آپ کو خوش ظاہر کیسے کر سکتی تھی؟ یہ اس کے لیے مشکل تھا، لیکن اپنے خواب پورے کرنے کے لیے اسے یہ ڈرامے بھی کرنا تھا۔ اب نہ چاہتے ہوئے بھی اسے ایک ایسے شخص کے ساتھ رہنا تھا جس سے وہ نفرت کر بیٹھی تھی۔ دوسری طرف تم لوگ اس طرح سے کالج سے یہاں گھر آ گئے، اور حرم میں نے تم سے کہا تھا ہم دونوں ساتھ واپس آئیں گے۔ وہ گھر میں داخل ہوتا ہوا تھا، اس کے سر پر سوار ہوا جو نوڈلز بنا کر اب مزے سے کھا رہی تھی۔ سیام سر، ان سے کہیں کہ میں ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی، اور آپ کو کیا کسی نے مینرز نہیں سکھایا؟ اندر آتے ہوئے سلام کیا جاتا ہے، پھر بات کی جاتی ہے۔ اس نے پہلے اپنی بات کرنے کے لیے سیام کو کبوتر بنانا چاہا تھا، لیکن پھر احساس ہوا کہ خود بولنا زیادہ بہتر رہے گا۔ آخر وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، وہ اپنی جنگ خود لڑ سکتی تھی۔ اسے کلاس سے نکالنے کے بعد اس نے مڑ کر اسے دیکھا بھی نہیں تھا، بلکہ مکمل نظر انداز کرتا ہوا چلا گیا، اور اس کے بعد باقی کی کلاسز لی تھی۔ جب اسے فون آیا کہ وہ دونوں لنچ کے لیے جا رہے ہیں، وہ بھی اسے چھوڑ کر اس کی ناراضگی سمجھ کر اسے بھیجتے ہوئے وہ واپس اپنے کام میں مصروف ہو گیا، لیکن وہ واپس کالج جانے کی بجائے سیدھے گھر آ گئے تھے۔ مجھے مینرز سکھانے والی میری ماں میرے بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی، تو اس بات کا کبھی گلہ مت کرنا، اور تم مجھ سے کوئی بات کیوں نہیں کرو گی؟ ذرا اس بات پر روشنی ڈالنا پسند کرو گی تم؟ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیونکہ آپ بالکل بھی اچھے ٹیچر نہیں ہیں، میں آپ سے ناراض ہوں۔ آپ کو ذرا بھی احساس ہے کہ ساری کلاس کے سامنے مجھے بے عزت کیا آپ نے، مجھے باہر نکال دیا کیونکہ میں وہ لیپ ٹاپ لے جانا بھول گئی تھی؟ تم کتابیں لے جانا نہیں بھولی، اپنی نوٹ بکس لے کر جانا نہیں بھولی، تو لیپ ٹاپ لے کر جانا کیسے بھول گئی؟ میں نے تو تمہیں ہر چیز لا کر دی تھی، اور یہ سب کچھ میں اسی لیے لایا تھا کیونکہ مجھے پتا ہے کہ تمہیں اس چیز کی ضرورت ہے۔ میں نے تمہیں کل رات کو بھی بتایا تھا کہ نوٹس لیپ ٹاپ پر بنائے جائیں گے، لیکن پھر بھی تم اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ غلطی تمہاری ہے یا میری؟ اس بات پر تمہارا ناراض ہونا بالکل نہیں بنتا۔ خیر، تم لوگ لنچ کرنے گئے تھے تو یہاں پر نوڈلز کیوں کھا رہے ہو؟ سیام کے آفر کرنے پر اس نے پوچھا تھا۔ تمہاری عقل مند بیوی کی وجہ سے میرا والیٹ چوری ہو گیا۔ محترمہ کو ایک غریب بچے پر بہت ترس آ رہا تھا، اس نے مجھے زبردستی وہاں رکوایا اور کہا کہ میں اسے پیسے دوں۔ بچہ اتنا تیز نکلا اور میرا والیٹ لے کر بھاگ گیا۔ چور کہیں کا! آج کل کے بچوں پر بھی نا انسان یقین نہیں کر سکتا۔ ایسا مت کہے سیام سر، نہ جانے اس کی کیا مجبوری رہی ہوگی، ورنہ کوئی جان بوجھ کر چوری نہیں کرتا۔ حرم کو اس کے انداز پر افسوس ہوا۔ ہاں بالکل، تم تو اس کے گھر سے ہو کر آئی ہو نا، تمہیں سب کچھ پتا ہے۔ نوڈلز کھانے کے ہی پیسے بچے تھے، ورنہ آج دوپہر کو بھوکا رہنا پڑتا۔ سیام نے تفصیل سے قصہ سنایا۔ یہی تو مسئلہ ہے کہ جب تک ہم کسی کے گھر سے نہ ہو کر آئیں گے تب تک ہمیں اس کی مجبوری کا احساس نہیں ہوتا۔ اور آپ نے خبردار جو اب اسے چور بولا، بیچارہ کتنا معصوم بچہ تھا۔ انسان کی ہزار طرح کی مجبوریاں ہوتی ہے۔
یقیناً اس معصوم بچے کی بھی کوئی مجبوری ہی ہوگی، اچھا ہی ہے کہ آپ کے پیسے اس کے کام آ جائیں گے۔ حرم یہ بات تو ماننے والی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی مجبوری ہو جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا، لیکن اس نے غلط کام کیا۔ بے شک مجبوری میں ہی صحیح شام نے اسے سمجھانا ضروری سمجھا تھا، یعنی کہ جو غلط ہے وہ ہر حال میں غلط ہے، بے شک مجبوری میں ہی کیوں نہ کیا جائے۔ اسے دیکھتے ہوئے سوالی انداز میں بولی تو دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی؟ کیونکہ آپ کا ماننا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ جو نہیں کرتے وہ تو مجھے کلاس میں ہی پتہ چل گیا کہ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے، لیکن آپ کا ماننا ہے کہ آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے کڈنیپ کیا اور زبردستی نکاح کیا اور پھر مجھے اتنی دور یہاں لے آئے، کیا یہ غلط نہیں تھا؟ اس کے پیچھے میری مجبوری تھی، میں تم سے محبت کرتا ہوں، سیدھے طریقے سے تم کیا میری بات مانتی؟ اسے حرم کی مثال ہرگز پسند نہیں آئی تھی، وہ ایک چور سے اس کا مقابلہ کر رہی تھی۔ بالکل، اور یہ پیسے بچے کی مجبوری تھے، شاید وہ بھوکا تھا، شاید اسے پیسوں کی ضرورت تھی۔ اگر وہ سیام سر سے سارے پیسے مانگتا تو کیا سیام سر خوشی خوشی اسے دے دیتے؟ نہیں نا۔ جس طرح سے آپ نے اپنی تسلی کے لیے مجھ سے نکاح کیا، مجھے یہاں لے کر آئے سب سے دور، اسی طرح اس بچے نے سیام سر سے پرس چھین کر اپنی تسلی کر لی۔ اس دنیا میں ہر انسان کی کوئی نہ کوئی مجبوری ہوتی ہے اور ہر انسان اپنے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کرتا ہے۔ اور سر آپ فکر نہ کریں، آپ کے پیسے میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ میرے شوہر سر کو تنخواہ ملنے دے، آپ یہ پیسے میرے کھاتے میں ڈال دیجئے۔ اس نے بڑی بے نیازی سے نوڈلز کا چمچ بھرتے ہوئے شام کے منہ میں ڈال دیا، کہیں وہ انکار نہ کر دے۔ شکریہ بہنا، سچ میں تم بہت اچھی ہو۔ سیام یہ شام کی شکل دیکھ کر کھل کر ہنسا تھا، جس نے آج سے پہلے نوڈلز چکھے تک نہیں تھے۔ اس کی معصوم سی بیوی بڑی ہی چالاکی سے اسے نوڈلز کھلانے پر مجبور کر گئی تھی۔ دوسری طرف اپنا سامان پیک کرو امایا، ہم ابھی اور اسی وقت یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ذریعہ کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اس سے بولا تھا، جو اس وقت اس کے موبائل پر نیو بورن بیبیز کے نام چیک کر رہی تھی۔ کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ اور کچھ ٹھیک ہوتا تو کیا میں تمہیں ایسا کرنے کے لیے کہتا؟ اپنا سامان پیک کرو تم اور میں، یہ گھر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ ابھی شہر میں میرا فلیٹ ہے، اب ہم وہیں رہیں گے۔ چلو جلدی کرو۔ وہ اس کا چہرہ پیار سے چومتے ہوئے بولا اور خود ہی اس کے کپڑے الماری سے نکالنے لگا۔ امایا بھی اس سے کوئی بھی سوال کیے بنا اس کی مدد کرنے لگی تھی۔ اسے بھی ذریعہ کے علاوہ کیا چاہیے تھا؟ اگر وہ اس کے ساتھ تھا تو کیسی پریشانی، وہ ہر قدم پر اس کے ساتھ تھی۔ دوسری طرف تم آج اس طرف کروٹ لے کر کیوں سو رہی ہو؟ وہ نائٹ سوٹ چینج کرتے روم میں آیا تھا تو اس سے پوچھنے لگا تھا، جو دوسری طرف منہ کیے لیٹی ہوئی تھی۔ کیونکہ میں آپ سے بات نہیں کرنا چاہتی، میں ناراض ہوں آپ سے۔ حرم ایک نظر سے دیکھتی پھر سے پلٹ گئی۔ اور اپنی ناراضگی کی وجہ بھی مجھے بتا دو۔ نشام اسی کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا، اس کا اب تک ناراض رہنا اسے اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ وہ یہ تو جانتا تھا کہ وہ ناراض کیوں ہے، لیکن اس معاملے پر وہ اس سے کسی طرح کی کوئی رعایت نہیں دینا چاہتا تھا۔ بار بار یاد کروا کے کیوں میری نظر میں برے بن رہے ہیں آپ نے تو کہا تھا کہ آپ اچھا ٹیچر بننے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نہیں ہیں، اکڑو سڑے ہوئے کھڑوس ڈیش ڈیش ڈیش۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بول رہی تھی۔ اس نے اس کے انداز پر مسکرایا۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، لیکن جس بات پر تم مجھ سے ناراض ہو اس بات پر ناراض ہونا بالکل نہیں بنتا، اسی لیے اپنی ناراضگی ختم کرو اور آئندہ ایسی غلطی مت کرنا۔ مطلب آپ مجھے سوری نہیں بولیں گے؟ اس کی اتنے پیار سے بات کرنے پر اس کی گردن تھوڑی اکڑ گئی تھی، جیسے وہ سوری بولنے والا ہو۔ تبھی اس کے یوں اچانک اٹھنے پر اس کا ہاتھ تھام کر بولا، جان جہاں مجھے محسوس ہوگا کہ میں غلط ہوں وہاں میں تمہیں سوری بولوں گا۔ وہ بڑی ہی نرمی سے اس کی تھوڑی کے نیچے اپنا ہاتھ رکھتے اس کا ماتھا چوم کر پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میرا نام حرم ہے، وہ غصے سے منڈیاں بھیج کر بولی۔ یقیناً غصہ اس کے قریب آنے پر نہیں بلکہ اس کے سوری نہ بولنے پر تھا۔ جی حرم جان، میں جانتا ہوں، مسکرا کر بولا تھا۔ اس بار تو میں آپ کو معاف کر رہی ہوں، لیکن اگر آپ نے مجھے دوبارہ ڈانٹا نا تو میری آپ سے پکی والی لڑائی ہو جائے گی۔ وہ خود ہی اپنا دل بڑا کر کے بولی تو یہ شام اپنی سائیڈ پر لیٹتے ہوئے کھل کر مسکرا دیا۔ اور ہاں، مجھے یاد آیا، مجھے لیپ ٹاپ یوز کرنا نہیں آتا، میں نے کبھی بھی نہیں کیا، مجھے کبھی ضرورت ہی نہیں پیش آئی۔ ہمارے کالجوں میں لیپ ٹاپ پر نوٹس بنانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ وہ اسے چڑھانے والے انداز میں بولی تو اس کا جواب بڑے ہی محبت بھرے لہجے میں آیا، میں سکھاؤں گا اپنی جان کو۔ اس کے انداز پر مزید چڑھ کر وہ لیٹ گئی۔ جبکہ اس نے مسکراتے ہوئے اس پر ٹھیک سے کمبل ڈالا تو وہ کروٹ لے کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔
یہ والا کالج بہت اچھا ہے، لیکن مجھے نا میرا اپنے والا کالج زیادہ یاد آتا ہے۔ یہاں کی لڑکیاں بہت بری ہے، کتنا میک اپ کرتی ہے، ہمارے ٹیچرز تو ہمیں میک اپ ہی نہیں کرنے دیتے تھے۔ وہ ساری مجھ سے زیادہ پیاری لگتی ہے۔ وہ ناخن کھاتے ہوئے اس سے عجیب و غریب وجہ بتانے لگی اس کالج کو ناپسند کرنے کی۔ اس کے مسئلے کو سمجھتے ہوئے شام نے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا تھا۔ اسے بے ساختہ اس کے ناخنوں پر ترس آیا تو اس نے اس کے ہاتھ کو چوم لیا۔ ان سب چیزوں کی طرف دھیان مت دو، تم بس اپنی پڑھائی کرو، وہ نرمی سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا اور ساتھ ہی اسے اپنے قریب کر گیا۔ لڑکیوں پر نہ دھیان دوں، ان کے فیشن پر نہ دھیان دوں اور نہ ہی آپ کی ڈانٹ پر دھیان دوں، اور گھر آ کر آپ کی ڈانٹ کو بھول بھی جایا کروں، کیونکہ آپ مجھے سوری بھی نہیں بولا کریں گے۔ اس کو اب تک اس کے سوری نہ بولنے کا افسوس تھا۔ اچھا بابا، آئی ایم سوری، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ کھل اٹھی۔ ہے سچی، آپ نے مجھے سوری بولا، اب آئندہ مجھے کبھی نہیں ڈانٹیں گے؟ اسے اگلے دنوں کی ضمانت چاہیے تھی۔ میں نے کہا نا، کالج کی لائف ہمارے پرسنل لائف سے بالکل الگ ہے، اور سوری میں نے تمہیں اس لیے نہیں بولا کہ میں نے تمہیں ڈانٹا ہے، بلکہ سوری میں ابھی کے لیے بول رہا ہوں کیونکہ تمہارے لب مجھے بہکا رہے ہیں۔ وہ کہتے ہوئے اس کے لبوں پر جھکا تھا۔ حرم اچانک ہونے والے اس حملے پر ساکت رہ گئی تھی، اپنے لبوں پر اس کا لمس محسوس کرتے ہوئے کتنی دیر وہ کچھ بول ہی نہ سکی، جبکہ اس کی سانسوں کو اپنی سانسوں میں قید کر کے وہ اس کا نازک سا وجود اپنے سینے میں چھپا چکا تھا۔ حرم نے بے ساختہ ہی اس کے گرد اپنی نازک سی باہوں کا حصار بنایا تو وہ اس کا ماتھا چومتے ہوئے آہستہ سے لائٹ بند کر گیا۔ صبح حرم کی آنکھ کھلی تو وہ یہ شام کی باہوں میں اس کے بے حد قریب سو رہی تھی۔ اس کا سر اس کے سینے پر تھا، جبکہ وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کیے ہوئے تھا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کے چہرے کو دیکھا جہاں دنیا جہان کا سکون تھا۔ بے شک وہ بہت پرکشش انسان تھا، دیکھنے میں بالکل انگلش فلموں کا ہیرو لگتا تھا۔ چند لمحوں کے لیے ہی صحیح، لیکن اس کے دل میں اس کے لیے نفرت جاگی تھی جب اس نے اسے اغوا کر کے زبردستی نکاح میں لیا تھا، لیکن وہ اس شخص سے نفرت نہیں کر پائی تھی کیونکہ اسے وہ بہت بڑی ذمہ داری دی گئی تھی۔ اس کے دادا جان نے اس کے نازک کندھوں پر بہت بوجھ ڈال دیا تھا۔ اس کے ساتھ اسے رخصت کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، اب سے تم صرف اس انسان کی ہو، اس سے محبت کرنا تمہاری ذمہ داری ہے اور فرض بھی۔ اور پھر دادا جان نے اس سے وعدہ بھی تو لیا تھا جسے اس نے پورا کرنا تھا۔ دنیا میں آسان تو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اسے یقین تھا وہ دادا جان سے کیا وعدہ ضرور پورا کرے گی، کیونکہ شام احمر اسے اپنی سانسوں سے زیادہ چاہتا تھا۔ اس طرح خود کو دیکھنے کی وجہ جان سکتا ہوں؟ میں اتنی اچھی تو تم ہو نہیں کہ تم یہ نظر مجھ سے محبت جتانے کی خاطر مجھ پر مرکوز کیے ہوئے ہو۔ وہ بند آنکھوں سے بولا تو حرم نے اسے دیکھا۔ آپ سوتے رہیں گے تو ہم ناشتہ کیسے کریں گے؟ مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، وہ اس کی بند آنکھیں دیکھتے ہوئے بولی تو یہ شام دلکشی سے مسکراتا اپنی آنکھیں کھول چکا تھا۔ کیا میں ہی ساری زندگی تمہیں ناشتہ کرواتا رہوں گا؟ خود کچھ کرنے کا ارادہ نہیں ہے تمہارا؟ میرے خیال میں تمہیں کھانا بنانا بھی سیکھنا چاہیے، اب شادی شدہ ہو چکی ہو تم، اور کل رات کے بعد تم نے جو میرے جذبات کو بے لگام کیا ہے، میں بہت جلد اپنے رشتے کو آگے بڑھانے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ اس کی کمر میں بازو حمائل کرتے وہ اسے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اس نے نوٹ کیا تھا اس کے قریب کرنے پر یا اس کے پاس آنے پر وہ کسی طرح کا احتجاج نہیں کرتی تھی، لیکن وہ کانپ جاتی تھی اس کی شدتوں کو محسوس کرتے ہوئے۔ کل رات جو اس کی حالت ہوئی تھی اسے سوچ کر وہ مسکرا دیا۔ صبح صبح مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا، میں ناشتہ نہیں بناؤں گی، لیکن میں آپ کو اپنے ہاتھوں سے نوڈلز بنا کر کھلاؤں گی لنچ میں۔ میں نوڈلز نہیں کھاتا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اسے بیڈ پر گراتے ہوئے خود اس پر اپنا سایہ سا بنا لیا تھا۔ وہ بہت مزے کے ہوتے ہیں، کل میں نے آپ کو کھلایا تھا نا، وہ زیادہ تیکھا نہیں تھا، لیکن اگر اس کو زیادہ تیکھا بناؤ تو بہت مزے کا بنتا ہے۔ وہ جیسے ہر حال میں اسے نوڈلز ہی کھلانا چاہتی تھی۔ جان، ہم کچھ اور بھی تو کھا سکتے ہیں، ضروری نہیں جو تمہیں بنانا آتا ہے ہم سے وہی کھائے۔ تم کچھ اور بھی بنانا سیکھ سکتی ہو۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اسے نوڈلز کے علاوہ اور کچھ بنانا نہیں آتا، اسی لیے وہ اسے نوڈلز کھانے پر بنا رہی ہے۔ میرا نام جان نہیں حرم ہے، وہ منہ بسر کر بولی۔ جی حرم جان، میں جانتا ہوں، وہ ہر بار کی طرح بولا تو حرم کو ہنسی آ گئی۔ آپ میرے لیے نوڈلز نہیں کھا سکتے؟ میں بہت اچھے سے بناؤں گی، آئی پرومس۔ تم کچھ مت بناؤ، میں باہر سے لے آؤں گا۔ اسے پریشان ہوتا دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، ارے نہیں، آپ باہر سے کیوں لے کر آئیں گے، میں بناؤں گی نا۔ کیا ساری زندگی ہم باہر کا کھانا کھاتے رہیں گے؟ بہت بری بات ہے یہ۔ آج دیکھیے گا میں کتنے مزے کا کھانا بناؤں گی، وہ جوش سے بولی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر ہاں میں سر ہلا گیا اور اس کے لیے کوشش کرنا چاہتی تھی۔ یہ شام کے لیے یہی بہت بڑی بات تھی۔
ٹھیک ہے، تم دوپہر کا کھانا بنانا، میں ذرا ناشتے کا انتظام کر کے آتا ہوں۔ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اٹھا تھا، جبکہ وہ اس کے ساتھ ہی اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ دوسری طرف یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ساگر ان کا ادھر آنا ماضی یہ لوگ یہاں کیوں آئے ہیں؟ ساگر ان کا ادھر آنا جانا بند کروائے۔ مجھے خوف آتا ہے، ہم اپنے ماضی کو پیچھے چھوڑ آئے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہیے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ وہ آج چوتھی بار ان کے گھر ان سے ملنے کے لیے آئے تو ان کے جانے کے بعد افشین نے ساگر سے کہا تھا، افشین کیا ہو گیا ہے؟ وہ ہمارے اپنے ہیں، ہم سے ملنے آتے ہیں، اپنا خون کھینچتا ہے انہیں اپنی طرف، اور انہوں نے کہہ تو دیا ہے کہ وہ یہ بات کسی کو نہیں بتائیں گے۔ ہم سے ان کا کسی بھی طرح کا رابطہ ہے، تم فضول میں گھبرا رہی ہو۔ وہ محبت سے اسے سمجھا رہا تھا، لیکن افشین کچھ بھی سمجھنے کو تیار نہ تھی۔ ساگر ان کا روز آنا مجھے گھبراہٹ میں مبتلا کرتا ہے، آپ سمجھنے کی کوشش تو کریں۔ مجھے لگتا ہے یہ لوگ میری ہنستی کھیلتی زندگی خراب کر دیں گے۔ کیا آپ نہیں جانتے یہ لوگ کتنے خطرناک ہیں؟ افشین میں جانتا ہوں، میں سب کچھ جانتا ہوں، لیکن تمہارے گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ ہمارے اپنے ہیں، وہ اپنے کبھی اپنوں کا برا نہیں چاہتے۔ یہ خون کی کشش ہے جو انہیں یہاں کھینچ لاتی ہے، اور ردم سے کتنی محبت کرتے ہیں وہ لوگ۔ ان سب چیزوں کے بارے میں مت سوچو، تم صرف ہمارے ہونے والے بچے کا خیال رکھو، اور تمہیں کسی طرح کی ٹینشن میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ساگر محبت سے اسے سمجھا رہا تھا، لیکن بہت کوشش کے باوجود بھی افشین اپنا ڈر کم نہ کر پائی۔ دوسری طرف وہ ہوٹل کے سارے انتظامات چیک کرنے کے بعد جب کمرے میں آیا تو اسے بستر میں گھسے ہوئے پایا۔ اب یقیناً تم سونے کے فضول قسم کے ڈرامے کرنے والی ہو دیشم، مت کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ فی الحال میں تم سے اپنے حق وصول کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، اسی لیے تمہیں میرے سامنے ڈرامے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل بے فکر ہو جاؤ، جس دن میں اپنے حق لینے پر آیا اس دن تمہاری نیند کی فکر بالکل نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی جگہ بناتے ہوئے اس سے کمبل لے کر خود پر ڈال چکا تھا۔ جبکہ وہ اس کے تھوڑے سے دور ہو کر لیٹی تو خداش کو اس کی حرکت بہت ناگوار گزری۔ ایک تو وہ اسے وقت دے رہا تھا، اپنے دل پر پتھر رکھ کر اسے خود سے دور رکھے ہوئے تھا، اور اب بھی یہ۔ اگر ساری زندگی اس کی دوری ہی برداشت کرنی تھی تو اسے نکاح کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا اور ساتھ ہی اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار تنگ کر لیا۔ بیوی ہو میری تو بہتر ہے کہ بیوی بن کر رہو، ورنہ اگر میں بیوی بنانے پر آیا نا تو بہت پچھتاؤ گی تم دیشم خداش کاظمی۔ کیوں اپنے آپ کو مشکل میں ڈالنا چاہتی ہو؟ کیا نخرے اٹھانے والا، ہر بات ماننے والا، اپنے حق کے لیے کسی طرح کی پیش قدمی نہ کرنے والا شوہر ہضم نہیں ہو رہا تم سے؟ اس کی مزاحمت پر خداش نے جیسے اپنی اہمیت کا احساس دلایا تھا، اس کے احتجاج کرتے ہاتھ لمحے میں تھمے تھے۔ آپ بیٹھ کے اس کونے میں سوئیں گے اور میں یہاں، اس نے شرطیہ انداز میں کہا، لیکن خداش کا بے ساختہ کہا کمرے میں گونج اٹھا۔ کیا تم سچ میں اس وقت ایسی کنڈیشن میں ہو کہ مجھ سے کوئی بھی ڈیمانڈ کر سکو؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تم ہو تو یقین مانو تم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ وہ مزید اس کے قریب ہوا۔ دور ہٹے خداش کاظمی، ورنہ اس نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کی ناکام سی کوشش کی تھی، لیکن اس کا ورنہ اسے تیش دلا گیا تھا۔ ورنہ کچھ نہیں کر سکتی تم، کچھ بھی نہیں۔ اگر یہاں کوئی کچھ کر سکتا ہے نا تو وہ صرف اور صرف میں ہوں۔ یقین مانو تمہارا یہ غرور لمحے میں پاش پاش کر سکتا ہوں، لیکن بنا غرور کے خداش کاظمی کی بیوی جچے گی نہیں۔ کبھی کبھی سوچتا ہوں جیسے یہ غرور نامی چیز بھی تمہارے لیے ہی بنائی گئی ہو۔ خیر رومانٹک موڈ میں نہیں ہوں میں اس وقت، تو یہ تعریف پھر کبھی اگر سونا چاہتی ہو تو یہی میری باہوں میں سو سکتی ہو، اور اگر جاگنا چاہتی ہو تو اس دلکش رات کو مزید دلکش بنانے کے لیے میں تمہارا بھرپور ساتھ دوں گا۔ وہ اسے ڈرا رہا تھا یا محبت جتا رہا تھا، دیشم کے لیے سمجھنا بے حد مشکل تھا، لیکن دوسری طرف منہ پھیرتے ہوئے اس نے آنکھیں بند کر لی تھی۔ اس کا چہرہ پوری طرح خداش کے سامنے تھا، جس پر اپنے گرم سانسوں کا لمس چھوڑتا وہ اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں قید کر کے آنکھیں بند کر چکا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اسے خداش کے ہلکے ہلکے سے خراٹوں کی آواز آئی تو اس کے سونے پر پرسکون کا سانس لیتی اس کا ہاتھ ہٹانے لگی۔ جب اس کا ہاتھ پیچھے ہٹنے کے بجائے اس کے گرد اپنی گرفت سخت کر گیا، وہ پہلے ہی اس کی سانسوں میں دبی ہوئی تھی، مزید اپنی سانسوں کو مشکل میں ڈال کر خاموشی سے پڑی رہی۔ جانتی تھی کہ اب آزادی ممکن نہیں ہے۔ آنکھیں بند کرتے ہوئے وہ سونے کی کوشش کرنے لگی تو خداش کے لبوں پر گہری مسکراہٹ آئی۔ بہت ضدی تھی یہ لڑکی، لیکن خداش کو اپنی محبت پر پورا یقین تھا کہ وہ اسے جیت لے گا۔
दूसरी तरफ, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम साकिब, ऐसा नहीं हो सकता। अहमर हमें धोखा नहीं दे सकता। वो हमारी इजाज़त के बिना किसी से शादी नहीं कर सकता। हम नहीं मानते इस तरह की किसी शादी को। अहमर की बीवी एक ख़ानदानी लड़की होगी और उसका ताल्लुक हमारे ख़ानदान से होगा। हम किसी बाहर की लड़की को अहमर की बीवी नहीं मानते। आजकल की लड़कियाँ दौलत के लिए किसी भी हद तक गुजर जाती हैं। यकीनन ये जो कोई भी है दौलत के लिए उसके पीछे तक आई होगी। दौलत के लिए ये आजकल की लड़कियाँ कुछ भी कर सकती है। इस लड़की को जल्द से जल्द अहमर की ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंको। अहमर की शादी वहीं होगी जहां हमने तय कर रखी है। वो इस बारे में बहुत पहले से ही जानता है, तो ऐसी गलती कैसे कर सकता है। हमें यकीन नहीं आ रहा कि हमारा सबसे काबिल बेटा इस हद तक चला गया। हमने उसकी हर बात मानी, हर ख्वाहिश को पूरा किया। वो हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। हम उसकी इस शादी को नहीं मानते। तुम जाओ उससे मिलने के लिए और बता कर आओ कि अगर अपने बाप की खुशी चाहता है तो इस लड़की को वहीं तलाक दे और वो यहाँ वापस आ जाए। बाबा, ऐसा मुमकिन नहीं है। उसका एक बेटा भी है और यकीन करे वो उस लड़की को नहीं छोड़ेगा। वो उससे मोहब्बत करता है और मुझे कनीज़ फातिमा कहीं से भी दौलत की लालची नहीं लगती। बहुत ही ज़्यादा प्यारी लड़की है। आप एक बार उससे मिल ले, आपको खुशी होगी। साकिब ने अपने भाई की हिमायत में बोलना चाहा था। नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। वो लड़की कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, लेकिन हम उस शादी को कभी भी कबूल नहीं करेंगे। सागर की एक गलती की वजह से हम पूरे ख़ानदान में बदनाम हो गए हैं। ऐसी ही एक गलती हम अहमर को नहीं करने दे सकते। जाकर उस लड़की से पूछो कि वो क्या चाहती है। दौलत, पैसा, शोहरत, जो चीज़ चाहिए उसे उसके कदमों में ढेर कर दो, लेकिन हमारे बेटे को उससे आज़ादी दिलवा दो और उसकी इस शादी की भनक भी यहाँ किसी को नहीं पड़नी चाहिए। वो बहुत कुछ सोच कर बोल रहे थे जब अचानक ही सकलैन का साला राहेल दरवाज़ा खटखटाते हुए अंदर दाखिल हुआ, जो रिश्ते में उनका भांजा भी था। मामूजान, मैं घर जा रहा था, सोचा जाने से पहले आपसे मुलाकात कर लूं। उनके अचानक खामोश हो जाने पर मुस्कुराते हुए उनके सामने झुका था, जबकि बाबा जान उसके सर पे हाथ रखते हुए उसे जाने की इजाज़त दे चुके थे। उसने कुछ सुना तो नहीं होगा। उसके कमरे से निकलते ही बाबा जान ने साकिब की तरफ देखते हुए पूछा। इसके चेहरे से लगता तो नहीं कि उसने कुछ सुना है, लेकिन फिर भी मैं उसको बाहर तक छोड़ने जाता हूँ। मैं अंदाज़ा लगा लूँगा। आप परेशान मत हो, जब तक आप नहीं चाहेंगे ये बात इस कमरे से बाहर नहीं निकलेगी। साकिब मुस्कुरा कर कहता हुआ वहाँ से निकल चुका था, क्योंकि राहिल को दरवाजे तक लेकर जाते हुए उसने पूरी तरह इस बात की यकीन दहानी कर ली थी कि उसने अहमर की शादी के बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं सुना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि साकिब इतना ही चालाक था जितना वो खुद को समझता था। कुछ मामलों में राहिल का दिमाग उससे ज़्यादा काम करता था। दूसरी तरफ, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम ज़रियाम, तुम इस घर से कहीं नहीं जा सकते। किसकी इजाज़त से ये घर छोड़ने का फ़ैसला किया है तुमने। वो सबसे मिल रहा था जब दादा जान अपने कमरे से बाहर निकलकर उससे सवाल करने लगे। सॉरी दादा जान, डॉक्टर ने कहा है कि मेरी बीवी की तबीयत काफ़ी ख़राब है। उसे टेंशन से दूर रखा जाए और मैं उसे इस घर में नहीं रख सकता जहाँ सिवाय टेंशन के और कुछ भी नहीं है। मेरी बीवी को पुरसुकून माहौल चाहिए। मैं अपने बच्चे और बीवी की सेहत पर किसी तरह का रिस्क नहीं ले सकता। वो बड़े ही सुकून से बोलता। दादा जान का जब आजमा गया था। जितनी नफरतें उन्हें उस बेज़रर सी लड़की से थी, उतना ही उनका पोता उसे अहमियत दे रहा था, और ये बात उन्हें हरगिज़ पसंद नहीं थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। क्या तकलीफ़ है उसे यहाँ पर। हम इसे कुछ नहीं कह रहे, अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहे वैसे रह रही है, दादा जान ने गुस्से से देखते हुए कहा, जो सहम का ज़रियाम के पीछे हो गई थी। दादा जान प्लीज़, वो डर रही है। उसे इस तरह घबराते देख वो उन्हें टोक गया, जिस पर वो उसे घूर कर रह गए। दादा जान, मैं किसी तरह की बहस नहीं करना चाहता। मैं अपनी बीवी को एक अच्छा माहौल देना चाहता हूँ। सो जा रहा हूँ यहाँ से, परेशान मत हो, हमेशा के लिए नहीं जा रहा। जब ये बेहतर हो जाएगी वापस आ जाऊंगा। वो उसका हाथ थामते हुए बोला। तुम्हें घर छोड़कर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई इस लड़की को कुछ नहीं कहेगा। दादा जान ने जैसे गारंटी देने की कोशिश की थी। नाराज़ वो उससे थे, लेकिन ज़रियाम नखरे उनसे उठवा रहा था। दादा जान, फ़िलहाल तो मैं इसे लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि शहर में एक डॉक्टर से मैंने इसकी कंडीशन शेयर की थी। उनका कहना है कि उसे मुकम्मल चेकअप के लिए मुझे शहर लेकर जाना पड़ेगा। बाकी मैं एक हफ्ते में वापस आकर घर का माहौल चेक करूँगा। अगर ये मेरी बीवी के मुताबिक मुनासिब हुआ तो मैं उसे वापस ले आऊँगा। लेकिन फ़िलहाल मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। चलो जान, वो सुकून से कहता उसका हाथ थामकर बाहर निकल गया था, जबकि दादा जान को यकीन नहीं आ रहा था कि एक लड़की की खातिर वो इतनी बगावत पर भी उतर सकता है। वो उन्हें वक्त दे रहा था घर का माहौल ठीक करने के लिए, वरना वो वापस इस घर में नहीं आना चाहता था। वो गुस्से से मुठ्ठियां भींच कर रह गए थे। इस वक्त उन्हें अपने इस फैसले पर पछतावा हो रहा था जब वो उस लड़की को बनी करके इस घर में लाए थे।
اب اس کی آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس میں کیا ہوگا اور اس میں کیا لکھا ہے۔ یہ سب جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ہاں، ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں۔ اللہ حافظ۔